الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے، جب وہ قیامت کے روز آئے گا تو اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا کہ اگر وہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کو کفایت کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ سب کو سلسلہ نیک بننے کا نسخہ میں مرحبا کہتے ہیں۔ اول تاخر اس سلسلے میں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ شریک رہیے، اور جو اس سلسلے میں مدنی پھول بیان کیے جائیں حتی الامکان ان مدنی پھولوں کو لکھ لیجئے، اور لکھنے کے لیے ظاہر بات ڈائری قلم آپ پہلے سے لے کے بیٹھے ہوں گے، اگر نہیں لے کے بیٹھے تو ابھی جلدی سے لے لیجئے، کیونکہ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد مدنی پھولوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ مبلغین دعوت اسلامی انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی پھول اس سلسلے کے حوالے سے جو ہمارا مدنی انعامات کا گویا کہ سلسلہ ہے، جس میں ہم بہت سے مدنی انعامات پر کس طرح آسانی کے ساتھ عمل کیا جائے، اور جو مدنی انعامات کو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس رسالے میں جمع کیا ہے، تو اس میں مدنی انعامات کی حکمتیں کیا ہیں، پھر ان مدنی انعامات کے ضمن میں اس کے فضائل اور فوائد، اور اگر اس کے مطلب اپوزٹ کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے نقصانات بھی ہم الحمدللہ اس سلسلے میں سنتے ہیں۔ تو آج کے سلسلے میں کون سا مدنی انعام شامل کیا جائے گا، ابھی انشاءاللہ امیر اہل سنت کی زبان سے ہم سنیں گے۔ تو اس سے پہلے آپ جلدی سے اپنی ڈائری اور قلم سنبھال لیجئے، اور یہ بھی نیت کر لیں کہ علم دین کو لکھنا بھی ظاہر بات یہ بھی ثواب ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے فرماتے ہیں کہ قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو، کہ ہمارے حافظے آج کل کمزور ہیں، عموماً باتیں یاد رہتی نہیں ہیں، تو لکھ لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت سی باتیں جو ہے بعد میں ہمیں کام دیں گی، ہمارے دیگر کئی مسلمانوں کی خیر خواہی کا سبب بن سکتی ہیں وہ ہماری لکھی ہوئی باتیں۔ بالخصوص آج کا جو مدنی انعام ہے اور اس حوالے سے مدنی پھول بیان کیے جائیں گے، یہ تو ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کے لیے جو ہے فائدے مند ہیں، مدنی پھول جو آج بیان کیے جائیں گے۔ تو آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین بھی تو یہ ساری جو باتیں ہوں تو ان کو توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور حتی الامکان ان کو یاد کر لیجئے گا، لکھ لیجئے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سب نیت کرتے ہیں کہ اس پہ ہم سب عمل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی زبانی وہ مدنی نام سنتے ہیں کہ جو آج ہمارے شامل سلسلہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی انعام 11، کیا آج آپ نے حتی الامکان سنت کے مطابق بیٹھ کر پردے میں پردہ کھانے پینے کے دوران مٹی کے برتن استعمال فرمائے، نیز پیٹ کا قفل مدینہ لگانے یعنی خواہش سے کم کھانے کی کوشش فرمائی؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہے وہ پیٹ کا قفل مدینہ لگانے کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مبلغین دعوت اسلامی سے مدنی پھول حاصل کریں گے۔ تو پیٹ کا قفل مدینہ، ایک تو جیسے مدنی چینل کے ناظرین نے یہ سنا ہوگا تو اس حوالے سے ذہن میں ایک سوال جیسے پہلے ہی ابھرتا ہے کہ پیٹ کا قفل مدینہ سے مراد کیا ہے، تو یہ بھی اگر مدنی چینل کے ناظرین ہم سب کو یہ بتا دیا جائے اور اس حوالے سے کچھ وضاحت کر دی جائے تو انشاءاللہ ہمارے لیے باقی پورے سلسلے میں بہت آسانی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قفل مدینہ یہ
دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے. جیسا کہ گزشتہ سے پہلے جو سلسلہ ہوا اس میں ہم نے اصطلاحات سے متعلق جو مدنی انعام تھا اس کی متعلق وضاحتیں سنی تھی. تو کفل مدینہ یہ دعوت اسلامی کی اصطلاح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی عضو یعنی جسم کے جو اعضاء ہیں اس میں کسی بھی عضو کو گناہوں سے اور فضولیات سے بچانا. مثلا اگر کوئی اسلامی بھائی اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچاتا ہے، حرام دیکھنے سے بچاتا ہے، اسی طرح فضول دیکھنے سے بھی بچاتا ہے، تو اس کے لیے کہیں گے کہ اس نے اپنی نگاہ کا کفل مدینہ لگا رکھا ہے. اسی طریقے سے اگر وہ نگاہیں جھکا کر گفتگو کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر کسی نے زبان کو بھی فضولیات سے اور گناہوں سے بچایا تو دعوت اسلامی کے ماحول میں اس کے لیے کہیں گے کہ اس نے زبان کا کفل مدینہ لگا رکھا ہے. پیٹ کا کفل مدینہ کہ اپنے پیٹ کو حرام غذا سے بچانا، شبہات سے بچانا، بلکہ حلال غذا بھی خواہش سے کم کھانا. تو یہ پیٹ کا کفل مدینہ یہ لگانا کہلاتا ہے. اور پیٹ بھر کر کھانا اگرچہ جائز ہے، مطلب گناہ نہیں ہے، مگر پیٹ کا کفل مدینہ لگاتے ہوئے اپنے پیٹ کو اگر حرام اور شبہات سے بچاتے ہوئے حلال غذا بھی اگر بھوک سے کم کھائیں تو اس میں دین و دنیا کی جو ہے بے شمار یہ فوائد نصیب ہوتے ہیں کہ کھانا موجود نہ ہونے کی صورت میں بھوکا رہنا یہ کوئی کمال نہیں. یعنی کہ ایک تو کھانا میسر ہی نہیں اور ایسی صورت میں کوئی اگر نہیں کھاتا، کم کھاتا ہے تو اس کو مطلب کوئی کمال نہیں کہے گا. کمال تو یہ ہے کہ کھانا موجود ہے، وافر مقدار میں موجود ہے، کھا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اور پیٹ کا کفل مدینہ لگانے کی نیت کے ساتھ اگر کوئی کم کھائے گا یا نہیں کھائے گا تو انشاءاللہ دنیا و آخرت کی برکتیں پائے گا. کہ جیسا کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اختیاری طور پر بھوک برداشت فرماتے تھے. تو یہ معلوم ہوا کہ اختیاری طور پر بھوک برداشت کرنا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی اور پیاری پیاری سنت ہے. یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو جو ہے نعمتیں عطا فرما رہا ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ آپ کئی دن آپ کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا، کئی دن آپ فاقے کرتے، تو یہ آپ کا اختیاری تھا، اختیاری بھوک شریف تھی. مطلب یہ بھی اس طرح کی روایتوں ملتا ہے کہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ یہ مکے کے پہاڑ سونا بن کر چلیں. سبحان اللہ. تو اس کے باوجود بھی اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بھوک برداشت فرمایا کرتے تھے اور یہ سنت مبارکہ بھی ہے. اپنے پیٹ کو حرام غذا اور شبہات سے بچانا. شبہات سے کیا مراد ہے تو اس کی اگر کچھ وضاحت ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبہ جو ہے اس سے شبے کا مال یا شبے کا کھانا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ چیز جس کے حلال ہونے کا معلوم نہ ہو اور حرام ہونے کی بھی دلیل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں شبہ، شبے کا مال، شبے کا کھانا. تو شبہات سے بچنا بھی پیٹ کا کفل مدینہ ہے. ایسے کھانے سے بھی جس کا حلال ہونے کا بھی پتہ نہ ہو اور حرام کی بھی ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہو، تو اس سے بھی بچنا چاہیے. کہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ بیت المقدس میں ایک مرتبہ آپ آرام فرما رہے تھے تو ایک نورانی چہرے والے بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آئے اور مریدین 40 آپ کے ساتھ تھے، سب اللہ عز و جل کی عبادت میں مشغول ہو گئے. ایک مرید نے کہا کہ ہم میں ایک ایسا شخص ہے جو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے، یعنی ذکر میں شامل نہیں ہے. تو ان بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ وہ ابراہیم بن ادہم ہے اور وہ 40 دن سے عبادت کا لطف نہیں پا رہے. تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سنا تو فوراً اٹھ کر آئے اور کہا کہ وہ میں ہوں، اور آپ نے بھی بتایا واقعی میں 40 دن سے عبادت کا مزہ نہیں پا رہا، عبادت کی مٹھاس، عبادت کا لطف مجھے نہیں مل رہا. جیسے کہ ہمارے میں بھی کہتے ہیں نا کہ مسجد میں دل نہیں لگتا، اجتماع میں دل نہیں لگتا، دعا میں دل نہیں لگتا، سوز و گداس نہیں ملتا، مدنی قافلے میں دل نہیں لگتا، انفرادی کوشش کرنے کو جی نہیں چاہتا، نیکی کی دعوت دینے سے ڈر لگتا ہے، دل نیکیوں میں نہیں لگ رہا. بہت توجہ سے ہم سب کو یہ سننا چاہیے. تو کہا کہ واقعی میں عبادت کا لطف نہیں پا رہا.
تو مجھے وجہ بتائیے. تو ان بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ 40 دن پہلے بصرہ میں تم نے کھجوریں خریدی تھی اور ایک کھجور وہاں قریب گری ہوئی تھی, وہ کسی اور کی تھی, تو آپ نے اسے اپنی سمجھ کر اپنے کھجوروں کے ساتھ ملا لیا. بس وہ کھجوروں کے ساتھ ملایا, آپ کی عبادت کے لطف چلا گیا, آپ کی عبادت کی جو مٹھاس تھی وہ چلی گئی. یہ ملایا ابھی تو, یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا, کھجور کسی کی گری ہوئی تھی, انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ میری ہے, یہ اٹھا کے رکھ دی انہوں نے, تو وہ کہتے ہیں کہ بس یہ اس دن سے یہ مطلب عبادت کی مٹھاس چلی گئی. تو یوں مطلب کہ انہوں نے پھر حضرت ابراہیم ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی دیکھیے کہ آپ نے بصرہ سفر کیا دوبارہ, اور وہ معاف کروائی آپ نے, کھجور جس کی تھی وہ اس سے معاف کروائی جا کر. تو یہ تو شبہات کا معاملہ ہے کہ جس سے ہمیں بچنا چاہیے. تو حرام غذا اس سے بچنا کتنا ضروری ہے کہ حرام لقمہ پیٹ میں جائے, حرام غذا پیٹ میں جائے, کہ حرام غذا سے بھی تو بچانا. پیٹ کا قفل مدینہ ہے, کتنا پیارا مدنی انعام امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمائے. ظاہر ہے ہر مدنی انعام کی تفصیل جو ہے اس مدنی انعام کے ساتھ تو ہو نہیں سکتی ہے. تو ایک ایک مدنی انعام میں اگر ہم ہوتا لگائیں تو آپ دیکھیں کہ دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بھلائیاں ہیں کہ کن کن باتوں سے ہمیں بچنا ہے. ایک ایک مدنی انعام کی ہمیں تفصیل معلوم کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ سلسلہ بھی اسی لیے. تو حرام سے بچنا کس قدر ضروری ہے کہ منقول ہے کہ انسان کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑتا ہے, زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر اس وقت تک لعنت کرتا ہے جب تک کہ وہ حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہے, اور اگر اسی حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. یعنی صرف ایک لقمے پر یہ اتنی بڑی وعید ہے. جی اب یہ سنیے تو صحیح, اس سے زیادہ اس سے آگے سنیں ذرا. رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے, جس نے حرام کا ایک لقمہ کھایا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی, اور اس کی دعا 40 دن تک نامقبول ہوگی. اب ہمارے یہاں یہ بھی شکایت کرتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو واقعی غور کرنا چاہیے کہ ہم مطلب کہ کھاتے کیا ہیں, پیتے کیا ہے, ایک ایک بات پر غور کرنا چاہیے واقعی. تو یہ دیکھیں کہ 40 دن تک اس کی دعائیں, ایک شخص تھا وہ دعا کر رہا تھا اور ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے اس نے, اور خوب گریا وزاری کر رہا تھا. تو ایک نبی علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا, تو آپ نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ اتنا گڑ گڑا رہا, اتنے ہاتھ اٹھائے ہوئے, اس کی دعا قبول نہیں کر رہا. تو اللہ عز و جل کی طرف سے وحی آئی کہ یہ اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائے, اور یہ اتنا روئے کہ رو رو کر یہ مر جائے, پھر بھی اس کی دعا قبول نہیں کروں گا, کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام ہے, اس کی پشت پر حرام ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو گوشت حرام سے اگا یعنی پلا بڑا, وہ جنت میں نہیں جائے گا, یعنی اولن نہیں جائے گا. اور ایک اور روایت میں ہے کہ جو گوشت حرام سے اگا یعنی پلا, تو اس کے لیے آگ بہتر ہے. تو حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خراب لقمہ بعض اوقات دل کی کیفیت کو اس قدر تباہ کر دیتا ہے کہ پھر عمر بھر دل رائے راست پر نہیں آتا. ایک خراب لقمہ. اور فرماتے ہیں کہ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وہی خراب لقمہ سال بھر تک تہجد کی نعمت سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے. اب غور فرمائیے, ہمیں جو یہ کہتے ہیں نا واقعی کہ دل نہیں لگتا عبادت میں, نماز یہ مطلب کہ آتے رہتے کہ مدنی نام میں بھی دل نہیں لگ رہا, استقامت فکر مدینہ پر نہیں مل رہی, پہلی صف پر استقامت نہیں مل رہی, تہجد میں نہیں اٹھا جا رہا, اجتماع میں نہیں آیا جاتا. تو یہ واقعی بہت غور طلب بات ہے کہ ہم کھاتے کیا ہیں, کہ یار دل جو ہے نا وہ انسان کے جسم کا بادشاہ ہے. اور روایتوں میں یہ ہے کہ دل اچھا ہے تو سب اچھا ہے نا, کہ دل بادشاہ ہے تو بادشاہ اچھا ہوگا تو تمام اعضاء جو ہے رعایا ہے, تو بادشاہ اچھا ہوگا تو ظاہر ہے کہ رعایا بھی اچھی ہوگی, اور بادشاہ اچھا ہوگا تو سارا نظام اچھا ہو جائے گا. تو دل جو ہے یہ انسانی جسم کا بادشاہ ہے, اگر یہ خراب ہو گیا تو سارا نظام بگڑ جاتا ہے, سب خراب ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ یوں یہ ہم مانتے بھی دل کی, دل جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. کہ بادشاہ یوں بھی ہے نا کہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ شربت پینا ہے, کیوں پینا ہے, بولے دل چاہ رہا ہے. اب دیکھیں کوئی بھی ایسی بات ہوتی یار وہ برگر کھانا ہے, کیوں کھانا ہے, بولے دل چاہ رہا ہے. بولے بروسٹ کھانا ہے, کیوں کھانا ہے, دل چاہ رہا ہے. یار قافلے میں چلتے ہیں, کیوں, دل چاہ رہا ہے. آج تو یار اجتماع میں جلدی چلے جاتے ہیں, کیوں, دل چاہ رہا ہے. تو دل جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. تو دل کا اچھا ہونا کس قدر ضروری ہے. دل بگڑ جائے تو دل کو جو ہے اچھا کرنے کے لیے یہ غور کرنا ہے کہ کھانا کیا ہے, کیونکہ یہ لقمہ پیٹ میں اعضاء جتنے بھی اعضاء ہیں نا اس کا تعلق پیٹ سے ہے, کہ پیٹ کے ذریعے ان کو طاقت ملتی ہے نا. واقعی آج ہمارے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا اپنے کھانے پہ غور کر لیں
کہ ہمارے کھانے کے معاملات کس طرح کے ہیں، جو ہمارے پاس آ رہا ہے یہ کہاں سے آ رہا ہے، کہ جیسے ہم جاتے ہیں بس اوقات کوئی چیز خریدنے کے لیے ایسے اس کی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لی، اس کو تو ہم عموماً برا سمجھا ہی نہیں جاتا، اور یہ تو بہت عام سا ہے۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، شبہے کے مال سے بھی بچنا ہے، اور حرام سے تو بچنا اشد ضروری ہے، لازم ہے کہ نہیں بچیں گے تو ساری بات ہے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبادت کی لذت عطا فرمائے۔ یہ آنکھ کو بھی بچانا ہے، یہ پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے اس کے متعلق بھی غور کرنا ہے، جو دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق بھی غور کرنا ہے، جو بول رہے ہیں اس کے متعلق بھی غور کرنا ہے، جو سن رہے ہیں اس کے متعلق بھی غور کرنا ہے۔ اور معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ بعض اوقات ایک بار بدنگاہی کرنے والا عرصہ تک تلاوت قرآن کی سعادت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ بدنگاہی کی نوست ہے، تو ہمیں صرف کھانے پر ہی نہیں، دیکھنے پر، سننے پر، بولنے پر، چلنے پر۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ جو فضول بات، مطلب کہ اگر آپ کا دل سخت ہو جائے، جسم میں سستی محسوس کریں، دل میں سختی محسوس کریں، تو یہ اور رزق میں تنگی محسوس کریں، تو سمجھ لو کہ آپ نے فضول گوئی کی ہے، فضول بات زبان سے نکالی۔ تو فضول کی یہ نحوست ہے تو حرام کی کیا نحوست ہے؟ تو کیسے عبادت میں دل لگے گا، کیسے تلاوت میں دل لگے گا؟ ابیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ بہت احتیاط فرماتے، جیسے شبہات کے متعلق بھی ہم نے سنا۔ تو آپ کے متعلق ایک واقعہ تھا کہ ایک مرتبہ وہ مدنی منوں کا جلوس ہوتا تھا ربیع النور شریف کا، تو ابیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ بھی شرکت فرماتے تھے اس میں۔ تو مدنی منوں کا خاص کر کے وہ جلوس تھا، مدنی منع ہی تھے، بڑے بھی ہوتے ہیں لیکن جلوس وہ خاص کر کے مدنی منوں کا تھا۔ تو اس میں کچھ اشیاء بھی تقسیم ہوتی ہے، ظاہر آپ کو پتہ ہے۔ تو جب افطار کا وقت آیا تو امیر علیہ سنت تو روزے سے ہی ہوتے ہیں، تو آپ کو ایک پیکٹ پیش کیا گیا افطار کے لیے، تو آپ نے وہ قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جس نے تقسیم کیا ہے یہ، تو اس کی نیت مدنی منوں میں تقسیم کرنے کی ہوگی۔ جلوس یعنی مدنی منوں کا تھا، مدنی منوں کا جلوس تھا، تو ان میں یہ تقسیم کرنے کی نیت ہوگی نا، تو یہ میں نہیں کھا سکتا، تو اتنے شبہات میں پڑھنے کی ضرورت ہی کیا؟ تو آپ نے وہ استعمال نہیں فرمایا اور نہیں لیا آپ نے۔ یہ تو مطلب ایسی کہ ہماری شاید سوچ بھی یہاں تک نہیں جائے، جیسے امیر سنت نے توجہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ خاص اس کی نیت جو ہے وہ مدنی منوں کی ہو، کیا اس لیے امیر علیہ سنت جو ہے ترغیب بھی دلاتے ہیں ذمہ داران کو اکثر کہ جب بھی کہیں سفر ہو، کیونکہ الحمدللہ ذمہ داران سفر کرتے رہتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے، مدنی مشوروں کے لیے سفر ہوتا ہے، دنیا بھر میں نیکی کی دعوت کے لیے سفر کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ تو ذمہ داران کا امیر علیہ سنت اس طرح ذہن بناتے ہیں کہ جب بھی کھانے کا اس طرح کا موقع ہے تو پوچھ لیا کریں گے یہ کھانا آیا کہاں سے، تو اس طرح معلومات کر لی جائے۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ ترکیب بنائی جاتی ہے کسی سے کہ بھائی فلاں کے لیے تو فلاں کے لیے، تو اب اس میں وہ بہت سارے اسلامی بھائی شریک ہو جاتے ہیں، سب کے لیے کھانا جو ہے نا وہ درست کئی مواقع پر نہیں ہوتا۔ تو یہ معلوم کر لیا جائے کہ بھائی کھانا کہاں سے آیا ہے۔ تو جیسے کہ مبلغ دعوت اسلامی نے بیان کیا کہ وہ جو تھا مدنی منوں کا جلوس تھا، اب اس میں نیاز تقسیم ہوئی، تو اس میں امیر علیہ سنت نے اس کو یہ مطلب یہ بھی آپ کا مطلب یوں سمجھ تقویٰ تھا کہ آپ نے ہو سکتا ہے یہ کھانا مدنی منوں کے لیے ہو۔ تو جو تقریب کے جو منتظم تھے انہوں نے کہا کہ ہم جن سے ترکیب بنائی ان سے ہم اجازت لے لیں گے، کلی اختیارات لے لیں گے۔ تو امیر علیہ سنت نے اس طرح فرمایا کہ اتنے سارے شبہات میں پڑھ کر کھانا کیا مجھ پر واجب ہے، مطلب مجھے ضروری تو نہیں اتنے سارے۔ اب اللہ والے جو ہوتے ہیں اولیاء کرام، ان کو اس کی اہمیت کا مقصد جو ہے نا یہ اندازہ ہوتا ہے، اب ہم لوگوں کو اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ آج کل کہاں کا حلال اور کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائیے وہ چٹ کیجیے۔ اب یہ تو حرام اور شبہات کی بات ہوئی نا، حلال غذا بھی کم کھانا، بھوک سے کم کھانے کی ہمیں ذہن دیا جا رہا ہے، پیٹ کے کفلے میں شروع بیان کیا یہی کہا کہ حرام سے بھی بچنا ہے، شبہات سے بھی، اور حلال غذا جو ہے وہ بھی بھوک سے کم کھانی، وہ بھی بھوک سے کم کھانی، کیونکہ اس کے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے فوائد ہیں کیا؟ بھوک کے تو اتنے فوائد ہیں کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ قول رسالہ کشریہ میں کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بھوک بازار میں بکتی تو آخرت کے طلبگار جو ہے ضرور اس کی خریداری کیا کرتے ہیں، یعنی اگر یہ بازار میں ملتی کوئی پروڈکٹ ہوتی ہے نا کہ یہ بازار سے لے کر آپ حاصل کر لیں، تو جو آخرت کے طلبگار ہیں وہ ضرور جو ہے وہ اس کو بھوک کو خرید لیتے ہیں۔ احیاء العلوم میں بھوک کے فضائل سے حوالے سے لکھا ہوا ہے، امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک کے 10 فوائد: دل کی صفائی، جیسا کہ مبلغ نے بھی کہا کہ دل صاف ہوگا تو پورے جسم کا جو ہے وہ نظام درست ہوگا، دل انسانی جسم کا بادشاہ ہے۔ رقت قلبی آئے گی، یعنی دل جو سخت ہو جاتا ہے اس رقت قلبی میں تبدیل ہو جائے گا۔ مساکین کی بھوک کا احساس ہوگا،
یعنی اس کو کیسے مساکین کی بھوک کا احساس ہوگا جس کا پیٹ بھرا ہوگا؟ ذرا جو جس کا پیٹ بھرا ہوگا وہ سب کو پیٹ بھرے نظر آئیں گے، اور جس کا خوب جو ہے وہ بھوک سے پیٹ خالی ہوگا، جس کو بھوک ستاتی ہوگی، اس کو دوسروں کے بارے میں بھی احساس ہوگا کہ خود بھوک کا شکار ہے۔ گناہوں کی رغبت میں کمی، یہ اتنا زبردست اس کا فائدہ ہے کہ انسان کہتے ہیں کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو باقی جسم کے تمام اعضاء جو ہے نا وہ بھوکے ہو جاتے ہیں۔ انسان کا جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو جسم کے تمام اعضاء بھوکے ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں کی طرف لپکتے ہیں، حرام کی طرف لپکنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو یہ تمام اعضاء جو ہے نا یہ سیر ہو جاتے ہیں، مطلب کہ ان کے اندر جو ہے وہ سکون آ جاتا ہے۔ اب آپ اس کا اندازہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے، مشاہدہ بھی ہے کہ جب روزے سے ہوتے ہیں تو کیا ویسا طبیعت جو ہے بالکل مطلب آرام سے ہوتے ہیں، کچھ مطلب زیادہ نہ بولنے کا دل کرتا ہے، نہ زیادہ بات کرنے کا، نہ زیادہ جانے کا، نہ زیادہ چلنے پھرنے کا، ایک طبیعت میں سکون ہوتا ہے کہ یہ روزے کی برکت ہے، بھوک کی برکت ہے کہ معدہ خالی ہوتا ہے، جسم ڈھیلا ہوتا ہے، اور یہی اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو کہتے ہیں نا پیٹ بھرے گی مستی، تو جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ مستی سوچتی ہے، پھر ہاتھ پاؤں میں بھی طاقت آ جاتی ہے، تو پاؤں میں بھی مطلب طاقت آ جاتی ہے، تو پھر یہ گناہوں کی طرف اور دیگر جو ہے وہ میلان ہوتا ہے۔ یہ فرمانے کہ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ آپ اتنا بھوکا رہنے پر زور کیوں دیتے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر فرعون بھوکا ہوتا تو کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرتا، اور اگر قارون بھوکا ہوتا تو کبھی بغاوت نہ کرتا، مطلب کہ ان لوگوں پر مال کی فراوانی ہوئی تو سرکش ہو گئے۔ واقعی یہ دیکھنے میں ہے کہ جتنی مال کی فراوانی زیادہ ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ ہی، اور جو زیادہ مطلب جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہ روسٹ اور برگر اور اس طرح کی غذائیں کھانے والے، یہ زیادہ گناہوں کی طرف جو ہے مائل ہوتے ہیں۔ فردار آباد میں ایک یہ مالدار پر یاد آیا کہ مالدار شخص کا بچہ بہت بیمار تھا، تو ایک اسلامی بھائی ملاقات کے لیے لے گئے تھے، زمزم بھائی بھی ہمارے رکن شورا ساتھ تھے، تو اس شخص نے خود اعتراف کیا اس بات کا کہ میں بہت مالدار آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ میں مطلب اتنا میرے اندر تکبر تھا کہ میں کسی کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، میں یہ سمجھتا تھا کہ بس سب کچھ میں ہی ہوں، میرے پاس کوئی لوگ کچھ مدد کے لیے مانگنے کے لیے آتے تھے تو مجھے مطلب کہ بڑا وہ ہوتا تھا، میں کبھی کسی کو دھتکار دیتا تھا، کبھی کسی کو بھگا دیتا، اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا۔ پھر میرا بیٹا بیمار ہو گیا، ان کا بیٹا 7-8 سال کا مشکل سے ہوگا، اور ایسا بیمار ہوا ان کا بیٹا کہ اتنے آپریشن ہوئے اس چھوٹے سے بچے کے کہ وہ بتاتے ہیں کہ اس 1 سال کے اندر اس بچے پر میرے 70 لاکھ روپے لگ گئے، اور کہتے ہیں کہ جب سے یہ بیمار ہوا نا میرا غرور سارا ٹوٹ گیا، خود ان کے الفاظ ہیں، اور میرا دل نرم ہو گیا۔ تو جو مصیبت کسی پر آتی ہے، تکلیف کسی پر آتی ہے، تو وہ رب کو یاد بھی کرتا ہے، اور جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو یوں میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے سنا کہ کم کھانے کے فوائد ہیں، جیسے کہ احیاء العلوم کے حوالے سے اس کے فوائد بیان کیے گئے، بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے ایک یہ بیان کیا گیا کہ کم کھانے سے گناہوں کی رغبت بھی کم ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں سے بچوں، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے مجھے رقت قلبی نصیب ہو، مجھے بھی بیان سنوں تو مجھے بھی رونا آئے، مجھے بھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشق میں رونا آئے، مجھے بھی جو ہے وہ ایک تقوی و پرہیزگاری ملے، مجھے بھی رب کا قرب ملے۔ تو یہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ یوں کہہ لیں کہ یہ سارے معاملات، رقت قلبی، تقوی و پرہیزگاری، گناہوں سے بے رغبتی اور نیکیوں کی طرف مائل ہونا، یہ پیٹ کا کفل مدینہ جو شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مدنی انعام عطا فرمایا ہے کہ پیٹ کا کفل مدینہ لگائیں، یعنی بھوک سے کم کھائیں۔ تو یہ الحمدللہ ایسا مدنی پھول ہے، ایک ایسا عمل ہے کہ جس پہ اگر ہم سب جس کے عامل ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ تو اب یہاں ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جب کھانا بھی حلال ہے اور میں نے خود محنت کی ہے، میں نے کمایا ہے اور گھر والوں نے پکایا ہے، سارا میرا اپنا ہے، ظاہر بات سب کچھ میرا اپنا ہے، پھر میں پیٹ بھر کے کیوں نہ کھاؤں؟ تو کیا کوئی پیٹ بھر کر کھانے کے، سیر ہو کر کھانے کے کیا نقصانات بھی ہیں؟ چند ایک اگر وہ بھی بیان کر دیے جائیں۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی بہار شریعت میں فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ کثرت خوری یعنی زیادہ کھانا یہ کفار کی صفت بتائی گئی ہے۔ تو اسی طرح جیسے آپ نے فرمایا کہ مقصد پیٹ بھر کر کھانے کے نقصانات ہیں، حضرت سیدنا سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر کر کھانے میں 6 آفت ہیں۔ نمبر 1 مناجات خدا بندی سے محرومی،
اب یہ اتنی بڑی آفت ہے کہ اسی پر غور کر لیں کہ مناجات سے محرومی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنے، عرض کرنے، دعائیں کرنے، اس سے ہی بندہ محروم ہو جائے۔ نمبر 2 علم و حکمت کی حفاظت میں مشکلات۔ نمبر 3 مخلوق پر شفقت سے دوری، کیونکہ شکم سیر سمجھتا ہے کہ سبھی کا پیٹ بھرا ہو، جیسے پہلے گفتگو ہوئی، جب پیٹ ہی بھرا ہوا ہوگا تو کسی پر جو ہے وہ کسی مسکین پر، کسی غریب پر رحم نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے عبادت جو ہے وہ بوجھ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اب دیکھیں پیٹ بھرا ہوا، اب اس کا رمضان میں عموماً جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جب افطار ہوتا ہے تو افطار کے وقت جو ہے وہ سارا دن کا بھوک و پیاس ہوتی ہے، تو رمضان میں افطار کے وقت جو ہے پکوڑے، تو سموسے، تو مٹھائیاں، تو پھر شربت، تو یہ پھر وہ اس میں عموماً آپ ایک مشاہدہ یہ ہے کہ اس کھانے میں اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نماز مغرب کی جماعت بھی بعض اوقات چلی جاتی ہے۔ اب پھر پیٹ بھر کر کھا لیا، اب کھانے کے بعد پھر نیند چڑھتی ہے۔ یہ تو ایک مطلب عام سی روٹین ہے، کھانا جب پیٹ میں جاتا ہے تو بخارات اٹھتے ہیں دماغ کی طرف، اس سے نیند کا غلبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جو پیٹ بھرا ہوتا ہے نا سست ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ مچھر جو ہے وہ جب وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا نہیں تو اڑتا ہے بہت، اور جب وہ خون چوس لیتا ہے، پیٹ بھرتا ہے تو اس کی اڑنے کی رفتار جو ہے نا وہ پھر گر رہا ہوتا ہے، کبھی گر رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کو بآسانی وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ گدھ جو ہے یہ اتنا خطرناک یہ پرندہ ہے، یہ مردار کھاتا ہے، مردے کو کھاتا ہے۔ اگر اس کو ویسے ہی کوئی مطلب دیکھ لے تو خوف زدہ ہو جائے، لیکن جب یہ گدھ کسی مردار کا گوشت کھاتا ہے، اور یہ بہت یہ پیٹو ہے، یہ اتنا کھاتا ہے کہ پھر اس سے چلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کی پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کو کوئی بچہ بھی پکڑ لے تو پکڑ سکتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیٹ بھر کر کھانا جو ہے نا یہ تو مقصد بدن کو بھی مطلب بوجھل کر دیتا ہے، جس سے عبادات جو ہے وہ میں مشکلات ہوتی ہیں۔ اسی طرح خواہشات کا ہجوم ہو جاتا ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو سارے بدن کے اعضاء جو ہیں یہ بھوکے ہو جاتے ہیں، خواہشات کے بھوکے ہو جاتے ہیں۔ آنکھ بد نگاہی کی طرف جانے کی خواہش کرتی ہے، ہاتھ برے کاموں کی طرف خواہش کرتے ہیں، زبان بد گوئی کی، فضول گوئی کی خواہش کرتی ہے، تو یہ خواہشات کا جو ہے وہ ہجوم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک یہ بھی آفت لکھی کہ نمازی جو ہے نا مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، نمازی مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ زیادہ کھانے والا جو ہے یہ بیت الخلاء کے چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ احیاء العلوم میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ والی نے یہ نقل کی ہے۔ تو آپ نے دیکھا مطلب پیٹ ہلکا ہوتا ہے تو پھر اتنی زیادہ طبعی حاجت کی بھی جو ہے مطلب ہوتی نہیں ہے، بار بار وہ جی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ اطباء کا قول ہے 80% امراض جو ہیں وہ پیٹ کی خرابی سے ہوتے ہیں، یعنی پیٹ اگر درست ہو، پیٹ کا نظام، معدے کا نظام درست ہو نا تو 80% امراض سے جو ہے وہ انسان بچ سکتا ہے۔ تو اب جو ہے زیادہ کھانے سے ہیں جو وہ امراض بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو چند میں انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ سب سے بڑا جو مرض ہے آج کل قبض کا، یعنی ہر ایک کو قبض لگی ہوئی ہے، مطلب یہ ایک غالب اکثریت کو قبض کا یہ ہوتا ہے، بہت عام مرض ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کو ام الامراض کہا گیا، یعنی تمام مرض کی ماں، قبض کو ام الامراض کہا گیا، بیماریوں کی ماں۔ تو یہ بھی جو ہے اس سے ہوتی ہے پیٹ کی خرابی سے۔ اسی طرح دماغی امراض جو ہے یہ پیٹ کی خرابی سے ہوتے ہیں، آنکھوں کی بیماریاں جو ہے یہ بھی پیٹ کی خرابی سے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے زبان اور گلے کی بیماریاں، اب عموماً آپ نے کہ زیادہ کھانے سے اور کھٹی اور ٹھنڈی چیزیں کھانے سے پھر وہ جو گلے کا حال ہوتا ہے، پھر کھانسی، تو اس طرح کے امراض ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے آداب طعام میں 4 ٹیسٹ کا بالخصوص فرمایا، جس میں لپڈ پروفائل ہے، یورک ایسڈ ہے، اسی طریقے سے اپنی شوگر ہے اور سیرم کریٹینائن۔ تو لپڈ پروفائل اگر ہم یہ خون کے جو ٹیسٹ اس کو چیک کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے کولیسٹرول کی جو ہے وہ کہاں تک پہنچا ہوا ہے۔ ضروری نہیں جو موٹا ہو اسی کو کولیسٹرول بڑھتا ہے، پتلے کا بھی بڑھتا ہے، دبلا پتلا ہوگا لیکن وہی غذا کھا رہا ہوگا۔ بعضوں کی جسم کی حیت ایسی ہوتی ہے کہ ان کا جسم نہیں بڑھتا، وزن نہیں بڑھتا، لیکن یہ زیادہ کھانا کسی بھی صورت فائدہ مند نہیں ہے، یہ نقصان دہ بدن کے لیے بھی نقصان دہ۔ ہمارے اعضاء جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں، قطع قلبی سے محرومی، مناجات سے محرومی، مخلوق پر جو ہے وہ رحم سے محرومی، تو اس طرح کی جو محرومی یہ کیا کام ہے؟ تو مطلب پیٹ کا قفل مدینہ میں اگر یہ آج کے جو مدنی انعام ہے نا، اگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور اس کو بالکل تھام لیں ہم کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، ہم اس پر غور کریں۔ امیر اہل سنت کا کلپ موجود ہے، تو اسی حوالے سے جو ہماری گفتگو چل رہی ہے پیٹ کے قفل مدینہ کے حوالے سے، تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین ہم سب شیخ طریقت امیر اہل سنت کی زبانی بھی اسی مدنی انعام کے گویا کے حوالے سے
کچھ مدنی پھول سنتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کھانے پینے والے لوگ بہت آزمائش ہو جاتی ہے نا کہ وہ یار وہ فارسی مقولہ ہے وہ خوردن برائے زیستن، یعنی کہ جو سمجھدار ہے وہ ہوتا ہے خوردن، اس کا عمل ہوتا ہے خوردن برائے زیستن، زندہ رہنے کے لیے کھانا، زندہ رہنے کے لیے کھانا. تو اب وہ کتنے کی ضرورت ہے وہ میں بار بیان کر چکا ہوں. پیٹ کا قفل مدینہ نامی اتنی بڑی کتاب بھی لکھ کر آپ کو چھاپ کر مکتبۃ المدینہ نے پیش کر دی اور فضان سنت میں وہ موجود جلد اول میں. لیکن جو نادان ہوتا ہے تو اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ زیستن برائے خوردن، یعنی وہ کھانے کے لیے زندہ ہے. تو شاید ہماری حالت تقریباً یہی ہے کہ ہم کھانے کے لیے زندہ ہیں، زندہ رہنے کے لیے کھا رہے ہیں، زندہ رہنے کے لیے نہیں کھا رہے بلکہ کھانے کے لیے جی رہے ہیں. وہ ہم نہ رہا نا، ارے جی کھاؤ پیو جان بناؤ. کھانے پینے جان بنتی نہیں ہے، جان گلتی ہے. زیادہ کہنا موٹا تو بولے، موٹے کو اچھا لگانے کے لیے لوگ بولتے ہیں کہ یار وہ نہیں، وہ صحت مند ہے. جو وہ صحت مند نہیں ہے، موٹاپا تو ہے ہی مرض، بیماری ہے. تو اس لیے جب اس طرح کے میں الفاظ بولتا ہوں موٹاپا یا موٹا، تو کسی کو اگر اس ٹائم ایسے بیٹھے ان کی طرف دیکھا نہیں کریں، دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک تو پہلے میری بات سن کر ہی وہ بیچارے کا آدھا خون تو خشک ہو جاتا ہوگا. اب میں تو سمجھانے کے لیے میں تو بولتا رہتا ہوں، کیا بولوں. پھر آپ دیکھیں گے تو پورے کا پورا گیا ہوا کام سے، اس کا ہے نا دل آزاری نہ ہو. تو میرا بولنا سمجھانے کے لیے، میں کسی فرد کو نعوذ باللہ مطلب نشانہ تھوڑی بنا. مجھے تو اس وقت کوئی نظر بھی نہیں آ رہا کہ کوئی ہے ایسا. تو ہوتے تو ہیں برحال ایک تعداد ہوتی جن کا وزن نارمل نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ زیادہ ہوتا، لیکن ہمارے عرف میں بہت زیادہ جس کا وزن ہوتا ہے نا وہ نظر آ جاتا ہے، اس کو موٹا بولتے ہیں. تھوڑا بہت اگر وہ وزن زیادہ اس کو موٹا نہیں بولتے. اپنے وجود کو بھی تندرست رکھنے کے لیے جد و جہد کرنا تاکہ عبادت میں زیادہ سے زیادہ کر سکوں، مدنی قافلوں میں سفر بھی زیادہ سے زیادہ کر سکوں، نیکی کی دعوت کی دھومیں زیادہ سے زیادہ مچا سکوں. تو یہ بھی ایک برکت ہی ہے، ثواب کا کام ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچاؤ. حدیث پاک ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچا. تو یہ نفع پہنچانے والی باتیں اللہ قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، شیخ طریقت امیر اہل سنت سے بھی ہم نے مدنی پھول لے لیے. اب کم کھانے کے حوالے سے عادت کیسے بنے اس کی؟ اب اس میں نہیں ہے نا کہ جیسے کہ فوراً سے اگر کھانا کم کر دے گا نا تو کمزوری ہو سکتی ہے اس کو، اور پھر ہمت بھی شاید ہار جائے. تو اس کا طریقہ پیٹ کا قفل مدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ جیسے 12 روٹیاں کھاتا ہے مثال کے طور پر، تو اس کے 60 ٹکڑے کر لے اور روزانہ گھر میں 12 روٹیاں نا، یہ ایک مثال دی ہے، وہ 4 کھاتا ہوں، ایک مثال دی ہے 12 روٹیوں کی کہ نسبت تو 12 روٹیوں کے وہ 60 ٹکڑے کر لے اور ایک ایک ٹکڑا روز کم کرے، ٹھیک ہے نا. تو ایک 59 ہو جائے گا، پھر 58، تو یوں جو ہے 30 دن میں وہ آدھی غذا پر آ جائے گا. کتنی بھی روٹیاں کھاتا ہے وہ اس کے ٹکڑے کر لے اپنے حساب سے، روزانہ ایک ایک لقمہ کم کرے. اب چاول کا حساب کیسے ہو تو چاول کا بھی حساب لگا لے کہ کتنا میں کھاتا ہوں کتنے پلیٹ، تو ایک لقمہ روزانہ کم کرے. تو اس طرح یہ مطلب کہ کم مطلب کہ بتدریج ہوتا چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا. پھر جو ہے وہ دن بھر میں مطلب کہ کھاتا ہے وہ، جیسے کہ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ وہ روز 1 مرتبہ کھانا تو کہا صدیقین کا طریقہ ہے، 2 مرتبہ کھانا تو کہا مومنین کا طریقہ ہے، 3 مرتبہ کھانا تو کہا کہ اس کو جو ہے وہ تھان میں جو ہے مویشیوں کے طویلے میں باندھ دینا چاہیے کہ پورا دن جو ہے وہ چرتا رہے. بہرحال وقت مختصر ہے. اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ جتنا لینا ہو نا 1 مرتبہ پلیٹ میں لے لے. امیر سنت نے ترغیب دلائی، ایسا نہ ہو کہ سارا بھر لے، یعنی 1 مرتبہ رکابی میں لے لے اور پھر دوبارہ نہ لے، خواہش ہونا پھر بھی نہ لے. تو یہ بڑا مفید پایا کہ 1 مرتبہ لے لیا نا، اب نہیں لینا بس. اب یہ 1 مرتبہ لینے میں بھی احتیاط کرنے کے، ایسا نہ ہو کہ مطلب کئی مرتبہ کھانا 1 مرتبہ میں لے لے، ایسا نہیں کرنا.
بلکہ حسب مطلب جتنا لینا ہے ایک مرتبہ لے لیں. اب بھلے دل چاہ رہا ہو, مطلب نفس بھی چاہ رہا ہو, بوٹی بھی سامنے رکھی ہوئی ہو, شربت بھی رکھا ہو, اب نہیں لینا میں نے انشاءاللہ. روزانہ فکر مدینہ بھی کریں گے نا تو یہ عادت بن جائے گی. جو مدنی پھول ہے وہ یاد آتے رہیں گے. تو مدنی انعامات کا مقصد تو یہی ہے نا. تو روز سامنے پیٹ کا قفل مدینہ لگایا تو آج بھول گیا, نہیں لگا سکا. تو یہ مدنی انعامات کا رسالہ جو ہے یہ یاد دلاتا ہے کہ ہمیں انشاءاللہ بھی بولنا ہے, ماشاءاللہ بھی بولنا ہے, الحمدللہ علی کل حال بھی بولنا ہے, پہلی صف میں نماز بھی پڑھنی اور پیٹ کا قفل مدینہ بھی لگانا ہے. تو روزانہ اس رسالے کو پابندی سے پر کرتا رہے. انشاءاللہ اللہ عز و جل نے چاہا تو بہت جلدی انشاءاللہ پیٹ کا قفل مدینہ نصیب انشاءاللہ. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, انشاءاللہ عز و جل ہم بھی پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں گے. حرام سے تو بچنا ہی ہے, شبہات سے بھی بچنا ہے. انشاءاللہ بھوک سے کم کھا کر بھی پیٹ کا قفل مدینہ لگائیں گے اور یوں بہت سارے امراض سے ہم بچ سکیں گے. تو اس حوالے سے مزید معلومات کے لیے فیضان سنت کے ایک پورا باب ہے پیٹ کا قفل مدینہ. تو آپ یہ فیضان سنت مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجئے. اس کے اندر ایک پورا باب ہے, الگ سے مل جاتا ہے. تو فیضان سنت حاصل کریں گے, اس کا مطالعہ کریں, بار بار اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اور پھر جیسے کہا گیا ہے, یہ جو باتیں آپ نے سنی تقریباً یہ ساری باتیں پیٹ کے قفل مدینہ ہی سے لی گئی ہیں. تو اس طرح کی اور بہت ساری احادیث اور بہت ساری روایات جو ہے اس میں جمع کی گئی ہیں. تو یہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے یہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, www.dawatislami.net. وہاں جا کے آپ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدنی انعامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. مدنی انعامات اگلے سلسلے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اگلے مدنی انعام کے ساتھ حاضر ہوں گے, اور نیت کر لیتے ہیں کہ جو آج مدنی پھول سنے ہیں انشاءاللہ اس پہ عمل کرتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.